خزانوں کی کنجی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ بہت آسان ہے، انتہائی قیمتی وظیفہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ تو آپ کے جتنے حاجات، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اتنا پورا سال مالا مال، 3 دن کا وظیفہ، اس سے فائدہ اٹھائیں بھائی، پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کسی بھی 3 دن میں یہ سارا سال، آنے والا سال مکمل انشاءاللہ فراحی کا سال، خوشی کا سال، راحتوں کا سال اور اطمینان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ میرے سننے والے تمام بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے اول 10 دنوں میں، یعنی عرفہ کے دن تک، 9 ذی الحجہ تک، کسی بھی 3 دن کا ایسا بابرکت، ایسا تیر بہدف وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں آج، کہ انشاءاللہ یہ ایک وظیفہ کیا یقین کرے خزانہ ہے۔ آپ کی مالی ٹینشن ہو، آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہی، میں آپ کو آج صرف 3 دن کا وظیفہ، اس سے فائدہ اٹھائیں بھائی، پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس ابھی 10 دن ہیں، 10 دنوں میں سے کسی بھی 3 دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے، عرفہ کے دن سمیت۔ 1 2 3 کو آپ کریں، 4 5 6 کو کریں، 7 8 9 کو کریں، کسی بھی 3 دن میں، اس 10 دن میں یہ وظیفہ پڑھیں، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اتنا پورا سال مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ خزانوں کی کنجی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حاجی صاحبان حج کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ کے عاشق، اللہ اکبر، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ آپ سب کہیں آمین۔ مجھے، میرے سننے والے اور تمام مسلمانوں کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، کہ انشاءاللہ آئندہ سال حج کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ حج کر چکے ہیں، بار بار اللہ تعالی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئندہ سال میرے سننے والے اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ بہت آسان ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، جو کہ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ ذی الحجہ ابھی غالباً کل سے ہو سکتا ہے شروع ہو جائے، یعنی آج 29 ذی القعدہ ہے، اگرچہ سعودی عرب میں آج 1 ذی الحجہ ہے، لیکن آپ جس ملک میں رہتے ہوں ان کا وہی تاریخ معتبر ہوگا جو اسی ملک میں ہوگا۔ تو کل سے شروع ہوگا پاکستان میں، جس ملک میں آج سے شروع ہوا، آج سے 3 دن میں، کسی بھی 3 دنوں میں کریں یہ وظیفہ، اور جس ملک میں کل سے شروع ہوگا اسی طریقے سے کریں۔ تو 3 دن کا وظیفہ یہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے مسلسل 3 دن کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، کہ آپ عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ جائیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار، اور پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، 313 بار پڑھیں۔ 313 بار آپ نے جب والفجر ولیال عشر، یہ 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں 2 پڑھی، تو پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں، پہلی مرتبہ آپ نے ادھر بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ، اور ادھر بھی آپ نے پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر اس طرح جس طرح میں بتاتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا،
إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 313 بار اسی طرح پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر اسی طرح والفجر بھی اسی طرح پہلی مرتبہ جب پڑھیں والفجر تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر اسی طرح پڑھیں 313 بار جب پورا کریں آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ جو بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بابرکت درود جو ہے درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی 11 بار آخر میں پھر پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے خوب دل سے دعا مانگیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ وہ حاجات جو آپ کو بالکل ناممکن نظر آ رہا ہو انشاءاللہ تیر بہدف پورا ہوگا اور آپ کی حاجت پوری ہوگی، مالی ٹینشن ختم ہوگا۔ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں، خواہ آپ کہ 3 حاجات ہوں، 3 موقع ہیں آپ کے پاس، 3 دن ایک حاجت کے لیے پڑھیں، 3 دن دوسرے حاجت کے لیے، 3 دن یعنی 9 دن ہیں آپ کے پاس۔ 9 ذی الحجہ تک آپ 3 دن مسلسل وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ 3 مرتبہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے حاجات ہوں ان کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حاجات بھی پورا فرمائے گا اور آپ کو سارا سال، آنے والا سال مکمل انشاءاللہ فراحی کا سال، خوشی کا سال، راحتوں کا سال اور اطمینان و سکون والا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ قربانی کی عبادت بھی آ رہی ہے، خوب دل سے انما الاعمال بالنیات اپنی صحیح اصلاحی نیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبے کو قبول فرمایا، جنت کے دمبے کو قبول فرمایا، اس کی قربانی وہی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنا ثواب ملا تھا، ابھی ہم کو جو بھی ہم اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کس پر واجب ہے؟ ضروری سامان کے علاوہ تجارت کا سامان ہو، جو بھی سامان ہو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، جو بھی سامان ہو آپ اس کو اکٹھے کریں، اس کی قیمت لگا لیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ گئی تو اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی خوب دل لگا کر اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے حاجات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔